تو بابا فرید الدین 18-19 ایئرس کی عمر تھی، جوان، یہاں بھی کتنے 18-19 سال کے جوان ہوں گے. بابا فرید الدین وہ اس زمانے میں وہ ایک چھوٹی سی تھیلی رکھتے تھے، اس کے اندر کچھ چادر لوٹا کچھ ہوتا ہوگا. خیر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ جنگل میں چلے، ایک مرتبہ جنگل میں چلے. وہ دہلی میں، یہ دہلی میں، ہمارے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، دہلی میں اس زمانے میں جو جنگل تھے، بیابان صحرا، اس میں کسی کام سے بابا فرید الدین 18-19 سال کی عمر جا رہے. راستے میں ان کو خیال آیا کہ بھائی میرا پانی تو ختم ہو گیا، میں جو ساتھ میں پانی لیا ہوگا وہ پانی ختم ہو گیا. تو کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی آگے گئے، کبھی پیچھے گئے، لیکن کہیں پانی ملا؟ ارے ساتھ میں کہو نا بھائی، ساتھ میں کہو گے بات بلی، کہیں پانی ملا نہیں. بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے ولی تھے، کہا کہ میں میرا سفر کرو، خدا انتظام کر دے گا. میں بھروسہ کس پر؟ ساتھ میں کہہ دو بھروسہ کس پر؟ اللہ نے بھی کہا فتوکل علی اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب تو کوئی بھی کام کرے تو بھروسہ مجھ پر کر لینا. تیرا کام میں پورا ہونے میں دیر ہوگی لیکن میں پورا کر کے رہوں گا. اسی لیے میرے دوستو، جب بھی کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو نا تو اس کا بھی علاج ہے. کوئی کام آپ نے شروع کیا، کہتا مولانا میں نے شاپ کو اوپن کیا لیکن چلتا نہیں، دکان چلتی نہیں. ارے میرے دوستو، تو نے جب شاپ کو اوپن کیا تو تو نے بہت زیادہ پلان بنائے تھے، لیکن تو نے ایک پلان نہیں بنایا تھا. وہ پلان یہ تھا کہ میں اللہ سے مشورہ کر لوں گا تو اللہ میرے شاپ کو چلائے گا. بھائی ہم لوگ اللہ سے مشورہ نہیں کرتے، بھائی ہم لوگ اللہ سے مشورہ نہیں کرتے. ورنہ لکھا ہے، قرآن کریم میں لکھا ہے کہ بھائی ایک آیت پڑھ لے، اللہ تیرے ہر ادھورے کام کو پورا کرے گا. اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. کون سی آیت پڑھ لو؟ جب بھی کوئی کام پورا کرنا ہو یہ آیت پڑھ لو، حسبی اللہ. بھائی ساتھ میں پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ فرماتے میرے بندے یہ دعا پڑھ لے کہ حسبی اللہ، میرے کام کو پورا کرنے والا اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود مگر اللہ، علیہ توکلت، اسی خدا پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، جو آسمانوں کا نظام سنبھال سکتا، کیا وہ میری دکان کے نظام کو نہیں سنبھال سکتا؟ ارے بھائی میری چھوٹی دکان بھی تو وہی چلائے گا نا، جو پورے آسمان اور زمین کو چلایا، کیا وہ میری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ کیا وہ میرے گھر کو نہیں چلا سکتا؟ تو خیر میرے دوستو، بابا فرید الدین وہ پانی ختم ہو گیا. بھائی وہ واقعہ یاد ہے نا؟ کتنے سال کی عمر تھی؟ 18-19 سال کے جوان. اللہ کے ولی، ادھر ادھر دیکھا پانی کہیں نہیں، بھروسہ اللہ پر، میں آگے جاؤں گا پانی ملے گا. بھائی جیسا بھروسہ ویسا معاملہ. تھوڑا آگے گئے تو کنواں نظر آیا، کہو سبحان اللہ. بڑا کنواں نظر آیا. بابا فرید الدین خوش ہو گئے کہ دیکھو پلانے والا کون؟ اللہ. بھائی میں تو ایک گلاس ڈھونڈتا تھا، خدا نے پورا کنواں ہی دے دیا. اب سامنے بڑا کنواں نظر آیا، گئے دیکھا تو کنویں کے اندر پانی، اور بالکل صاف شفاف ٹھنڈا کولڈ واٹر، بہت اچھا پانی. بڑے خوش ہو گئے، لیکن تھوڑا رک گئے اس لیے کہ پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا. کنواں تو ہے، خود بھی ہے، پیاسے بھی ہے، لیکن نکالنے کے لیے رسی بھی نہیں اور ڈول بھی نہیں. تو سوچا کہ جس خدا نے پانی دیا وہ خدا انتظام کرے گا. اب حضرت بابا فرید الدین اپنی چادر کو نکالے اور کنویں کے پاس لیٹ گئے. بھائی کنویں کے پاس لیٹ گئے اور سوچا کہ کوئی آئے گا. بھائی کیا سوچا؟ کوئی آئے گا. بھائی جیسے میں اس جنگل میں آیا ہوں، پیچھے کوئی آئے گا. بھائی آدھے گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد کوئی آئے گا. جو آئے گا اس کے پاس رسی بھی ہوگی، اس کے پاس ڈول بھی ہوگا، میں لے لوں گا اور پانی پی لوں گا. ابھی لیتے لیتے کچھ وقت گزرا تھا کہ دیکھا کہ جنگل سے ہرن آ رہے. بھائی اس زمانے میں وہ جنگل میں ہرن، لمبے لمبے سینگ والے ہرن. ہرن سمجھتے ہو نا کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو؟ ڈیئر کہتے ہیں. ہاں تو وہ سارے جنگل سے لمبی لمبی سینگ والے ہرن آئے. تو بابا فرید الدین نے ان کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اچھا یہ بھی پیاسے ہیں، یہ بھی پیاسے، یہ بھی کنویں کے پاس آ رہے. لیکن بابا فرید الدین سوچنے لگے یہ کیسے پانی پیئیں گے؟ بھائی میں انسان، میرے پاس عقل، میں پانی نہ پی سکا، یہ کیسے پانی پیئیں گے؟ بابا فرید الدین یوں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے. لیکن وہ جیسے سب ہرن آئے، بابا فرید الدین کہتے میری عقل حیران ہو گئی، آٹومیٹک پانی اوپر آ گیا. ارے کہو سبحان اللہ. پانی اوپر، اور پانی اوپر آیا اور سارے وہ ہرنوں نے، جنگل کے ہرنوں نے پانی پینا شروع کیا. تو بابا فرید الدین کہنے لگے، دل میں خوش ہو گئے کہ اب تو کسی کا انتظار نہیں کرنا. ارے بھائی پانی تو اوپر آ ہی گیا، یہ لوگ پی کر جائیں گے کہ میں پینا شروع کروں گا. بس بابا فرید الدین ویٹ کر رہے، انتظار کر رہے. تھوڑی دیر میں وہ سارے ہرن چلے گئے. تو بابا فرید الدین جلدی سے وہ کنویں کا جو من ہوتا، کنویں کا جو کنارا ہوتا، اس کے پاس آئے. جیسے آئے اور پانی لینے جا رہے تھے کہ پانی اندر چلا. بھائی پانی، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اوپر لانے والا بھی میں، اتارنے والا بھی میں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر میں پانی کو زمین میں دھسا دوں
تمہارے اندر طاقت نہیں کہ واپس اس کو اٹھا سکو. تو میرے دوستو وہ پانی اندر چلا گیا. تھے اللہ کے ولی. ارے کہہ دو بھائی تھے اللہ کے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ہرن آئے تو پانی اوپر آیا, میں آیا تو پانی. اللہ کے ولی تھے میرے دوستو. اللہ کو یہ بہت, اللہ کو سب سے اچھی ادا یہی لگتی ہے کہ بابا فرید الدین رو پڑے. میں بابا فرید الدین وہ آنکھوں میں سے جو آنسو آئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کیا دعا مانگی میرے دوستو. اتنی پیاری دعا مانگی, آج بھی کتابوں میں وہ دعا لکھی. اتنی پیاری دعا مانگی, لیکن دعا مانگنے سے پہلے کیا کہا اللہ کیا میں جانور سے بھی برا ہو گیا. دیکھو اللہ کے ولی تھے بھائی, کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ہوگی. ارے نماز کیا, کبھی ان کی تہجد بھی نہیں چھٹی ہوگی. وہ اللہ کے ولی کہتے اللہ کیا میں جانور سے بھی برا ہو گیا کہ جانور آتا ہے تو پلاتا ہے, میں آتا ہوں تو پانی کو اندر پہنچا دیتا ہے. کیا میں جانور سے بھی برا ہو گیا. اور روتے روتے کیا دعا مانگی, اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. دعا مانگی اللہ پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے, اللہ ہدایت دینے والا بھی تو ہی ہے, کھلانے والا بھی تو ہی ہے, پلانے والا بھی تو ہی ہے, مارنے والا بھی تو ہی ہے, جلانے والا بھی تو ہی ہے. تو اللہ آخر اس پانی سے مجھے کیوں محروم کرتا ہے, اللہ اس پانی سے مجھے کیوں محروم کرتا. میرے دوستو ایسی پیاری دعا, بھائی دعا بھی تو کیسی پیاری تھی نا بھائی. اللہ ہم کو بھی دعا نصیب فرمائے. بھائی کیا دعا تھی, اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. جب یہ دعا مانگی تو غیب سے آواز آئی, غیب سے اللہ کی آواز آئی, اے فرید الدین, اے فرید الدین ہم نے جانور کے لیے پانی کا انتظام کیا, تمہارے لیے پانی کو اندر اتارا. کیوں, اس لیے کہ جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا, تم نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا تھا. بھائی بابا فرید الدین نے بھروسہ کیا تھا کہ کوئی آئے گا رسی دے دے گا, ڈول دے گا. اللہ نے فرمایا اے فرید الدین ان جانوروں نے مجھ پر بھروسہ کیا تو میں پانی کو اوپر لے آیا, تو نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا, میں نے پانی کو اندر پہنچایا. اللہ کی آواز آئی, اے فرید الدین میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھ پر بھروسہ کرتا میں پانی تیرے منہ تک پہنچا دیتا. میرے دوستو بابا فرید الدین کو احساس ہوا, اللہ کے ولی تھے بھائی. اللہ کے ولیوں کا یہی حال ہوتا, جہاں ان کو معلوم ہوا کہ غلطی ہوئی فوراً اپنے آپ کو سزا دیتے تھے. ہاں میرے دوست ایک نئی بات, ہم لوگ غلطی پر کبھی اپنے آپ کو سزا دیتے بھائی. ہم لوگوں کو تو میں یہاں تو نہیں دیکھتا ہوں, لیکن بمبئی میں کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا کہ لوگ نماز پڑھتے نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد یوں کرتے توبہ 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 توبہ. آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا توبہ توبہ توبہ. تو ایک مرتبہ ایک بھائی ایسا کر رہا تھا, میں نے کہا بھائی یہ کیا کرتا, کہا گناہ ہو گیا نا توبہ توبہ. تو میں نے کہا اتنا بڑا گناہ کیا زور سے مانگ لے, یا ایسی شاباشی کو زور سے مانگ تو معلوم پڑے کتنا بڑا گناہ ہوا, کیسی سزا ہوتی. میرے دوستو بابا فرید الدین کو احساس ہو گیا بھائی, احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ جانوروں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا, میں نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا. بابا فرید الدین نے معافی مانگی, کہا اللہ مجھے معاف کر دے اور وعدہ کرتا ہو اب تیری محبت میں 60 روزے رکھنے والا ہوں. کتنے روزے, 60 روزے تیری محبت میں رکھنے والا. وعدہ کیا کہ میرے دوست پانی پھر اوپر گیا. ارے کہو سبحان اللہ, پانی پھر. میرے دوستو یہ اللہ کے ولیوں کی عادت ہے, غلطی ہو جائے اپنے آپ کو سزا دو, معافی مانگو. ہم لوگ سامنے والے کی غلطی پر بہت پکڑ کرتے ہیں, اپنی غلطی کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے نا. سامنے والے کی غلطی ہو جائے تو پورے بلیک بن میں اور اتنی فاسٹ سروس دیتا ہے کہ کوئی یہ بی بی سی بھی اتنا فاسٹ نہ پہنچتا ہوئے. اور کیسے سروس دیتا, جہاں دیکھا کسی کی غلطی ہو گئی نماز میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. او بھائی تنے خبر پھیلائے ہو کی دو نماز میں, نماز ختم ہے بھائی تنے خبر پھیلا, اور پھر اس کا گناہ بتاتا, اور گناہ بتانے کے بعد کہے گا تنے کیوں بولے کہ تو نہیں آواز تارا نے مارا وچھا بٹوین آئی اینڈ یو. اللہ اکبر. میرے دوست یہ کیا ہے, ابھی نماز پڑھا اور ابھی ثواب بھی دے دیا. میں نماز پڑھا اور ثواب ختم, ارے ختم ہو جاتا نہیں. میرے دوستو رمضان کے مہینے میں بھی غیبت ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی. جہاں کسی کی غلطی ہوئی ہمارا کام ہے کہ اس کی غلطی کو اٹھاؤ اور پورے بلڈ بن میں اس غلطی کو پہنچاؤ. عجیب بات بتاؤں میرے دوستو, شاید آپ سنو گے تو دل دھڑکنے لگے گا. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا, سنو, اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا, اور صحیح معنی میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے میرے پیاروں ساتھ میں کہو, اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے کہ اللہ جب بتانا چاہتا ہے کہ میرا ولی ہے تو اللہ اس کے ہاتھ سے ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. بھائی میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟
اللہ کا ولی جب صحیح ولی ہوتا ہے تو اللہ بھی بندوں کو بتاتا ہے کہ میرا ولی ہے. اور کیسے بتاتا ہے؟ اس کی ایسی کرامت ہوتی ہے کہ ناممکن کو بھی. دیکھو میں حضرت بھائی سب سن رہے ہو نا, حضرت جنید بغدادی کی بات سنو, بہت پیاری بات. ایک مرتبہ آپ نے ایک بہت بڑی نہر کا نام سنا ہوگا, دجلہ. ہاں, بعض لوگ اس کو دریا کہتے ہیں, بعض لوگ اس کو نہر کہتے ہیں. کیا نام ہے؟ دجلہ. اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, کیا؟ دجلہ. بھائی ساتھ میں کہو, کیا نام؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. حضرت جنید بغدادی سننا, حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے اور ان کا ارادہ تھا کہ میں کشتی میں بیٹھوں اور دجلہ کے اس کنارے سے کہاں چلا جاؤں, اس کنارے. اور وہاں پہلے سے ایک آدمی بھی بیچارہ بیٹھا تھا, وہ بھی کشتی کا انتظار کرتا تھا. اب حضرت جنید بغدادی بھی وہاں پر پہنچے, بہت دیر ہو گئی, گھنٹہ گزر گیا, لیکن کوئی کشتی نظر. جیسے کبھی ہم لوگ بھی بس اسٹاپ پر کھڑے ہوتے, گھنٹہ گزر گیا, انڈیا کی بس آئے گی, کبھی ٹرین آئے گی نہیں آئے گی. بلکہ اگر ہمارے یہاں ٹرین لیٹ نہ ہو تو وہ انڈیا کی ٹرین نہیں سمجھی جاتی. ارے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ تو حضرت جنید بغدادی سننا, حضرت جنید بغدادی وہ بھی دجلہ کے کنارے پر آ گئے. ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور ان کو اس کنارے سے اس کنارے جانا, اور ان کو اکیلے نہیں جانا, ایک اور بھی ساتھ میں ہے, ایک پیسنجر اور بھی کھڑا ہوا, اس کو بھی جانا. حضرت جنید بغدادی نے اس کو کہا کہ بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا, کشتی آتی نہیں, کب آئے گی؟ تو اس پیسنجر نے کہا حضرت یہاں کوئی بھروسہ نہیں, آوے تو ابھی آوے, نہیں تو 24 گھنٹے کے بعد بھی آوے. تو حضرت جنید بغدادی, بھائی اللہ کا ولی تھا نا, کہو بھائی اللہ کا ولی تھا. کہا مجھے کشتی کی کیا ضرورت ہے, ارے میں تو چلا. اپنے ہاتھ میں عصا سمجھتے ہو نا, ڈنڈا ہاتھ میں تھا, بس ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور کہا میں تو چلا جاؤں گا. تو اس نے کہا او بوڑھے میاں کہاں جاؤ گے, ڈوب جاؤ گے. کہا وہ ڈوبنے اوبنے کی بات نہیں, بس عصا لیا اور اللہ 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 ضربے لگاتے گئے اور ایسا چلتے تھے جیسا کوئی سڑک کے اوپر چل رہا. جب آدھے راستے پر پہنچے رہے تو وہ پیسنجر نے سوچا کہ میں بھی چلا جاؤں تو اچھا ہے. اس نے کہا او جنید. حضرت جنید پیچھے مڑے, مجھ کو بھی لے جانا, مجھ کو بھی لے جا, ورنہ میرے کو تو 24 گھنٹہ کھڑے ہونا پڑے گا. حضرت جنید بھائی جب نبی رحمت للعالمین تھے تو ولی بھی تو رحمت کا پیکر ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی واپس آ گئے, اللہ اللہ کی ضربے یوں عصا کو سمندر پر مارتے, اللہ, اور راستہ بناتے بناتے آ گئے. تو کہا کہ میں بھی چلوں, آ گئے کنارے. حضرت جنید بغدادی نے کہا چل, سننا چل, لیکن ایک بات سمجھنا, میرے پیچھے پیچھے چلنا اور اللہ مت بولنا, اللہ مت بولنا, بولنا جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید دعا کر. منزل بالکل صحیح. اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آگے نکلے, اپنے عصا کو پھر سمندر پر مارا, اللہ اللہ کرتے چلنے لگے. اور وہ جو پیچھے آدمی تھا وہ جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید دعا کر. جب بالکل بیچ میں پہنچے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ عجیب آدمی خود تو اللہ بولے اور میرے پاس جنید بلواوے. اس کو درمیان میں خیال آیا کہ یہ کیسا عجیب معاملہ, خود تو اللہ بول کے چلے اور مجھے جنید بلاوے, نہ میں بھی اللہ بولوں گا. اس نے کہا اللہ اور ڈوبنے لگا. اب جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ جنید میں ڈوب رہا, جنید میں ڈوب رہا. کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ مت بولنا, جنید دعا کر بولنا. کہا ابھی یہی بولوں گا. کہا پھر بول. کہا جنید دعا کر. واپس اوپر آیا. جیسے اوپر آیا تو حضرت جنید بغدادی نے کہا اب کیا بولے گا. بیچارہ ہاتھ منہ کان ناک سب جگہ پانی بھرا ہوا. کہا کہ اب تو ایک ہی بات بولوں گا, جنید دعا کر, جنید دعا کر, جنید. بس بیچارہ روتا گیا, جنید دعا کر, جنید دعا کر. اور حضرت جنید بغدادی اللہ اللہ بول کر کنارے پر پہنچ گئے. یہ بھی کنارے پر پہنچ گیا. کنارے پہنچنے کے بعد تھوڑا ہوش آیا تو کہنے لگا جنید انصاف کی بات نہیں تھی, انصاف کی بات نہیں تھی. تو نے میرے پاس اپنا نام بلوایا اور خود اللہ کا نام بولا. اب جواب دے, اب تھوڑی ڈوبنے والا, اب تھوڑی ڈوبنے والا, اب تو مجھ کو جواب دے. حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا نہ بھائی نہ, میں تیرے پاس اپنا نام نہیں بلوانا چاہتا, میں تو اللہ ہی کا نام بلوانا چاہتا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تیرا ایمان اب تک جنید کے ایمان کو نہیں پہنچا تو اللہ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا. کیا فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے پیارے دوست, میں تیرے پاس اپنا نام بلوانا نہیں چاہتا, لیکن میں نے تیرے دل پر توجہ ڈالی, میں سمجھ گیا تیرا ایمان جنید کے ایمان کو نہیں پہنچا تو اللہ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا اور سمندر کو راستہ کیسے بنائے گا. حضرت جنید نے فرمایا میرا بھائی اللہ کی معرفت میں ڈوب جا, اللہ کی معرفت میں ڈوب جا, یہ سمندر بھی خدا کی قدرت سے راستہ بن جائے گا.
میرے دوستو وہ حضرت جنید بھائی مقام اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کہو نا مقام اونچا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی حضرت جنید بغدادی بھائی سننا توحید کتنی ضروری میں یہ بتانا چاہتا ہوں. لا الہ اور یہ اللہ والوں کے کارنامے ہوتے ہیں میرے دوستو. ہاں سمندر کو راستہ بنا دیا. بتاؤ ناممکن کو. یہ آپ کے قریب میں جو مزار مبارک ہے, معاف کرنا بھائی, آپ کے قریب میں مزار مبارک ہے اور اللہ کا ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. زور سے کہو نا بے شک. اور میرے دوستو جب وہ زندہ ہوتا ہے ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں, اور اگر ہم گناہ کرتے ہو تو ہم سے بڑھ کر پھر مردود کوئی نہیں ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ آپ معمولی مت سمجھو, میں نے پڑھا اس لیے بول رہا ہوں. میں کوئی بات بغیر پڑھے نہیں بولتا میرے دوستو. یہ جو مزار مبارک ہے حضرت شیخ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا, میرے دوستو یہ معمولی انسان نہیں تھے. یہ معمولی انسان نہیں تھے میرے دوستو. ایک ہوتا ہے لقب. لقب سمجھتے ہو؟ یہ شاہ عالم ان کا نام نہیں ہے. بہت سارے لوگ احمد آباد کے سمجھتے کہ شاہ بھائی کہاں جاتا, شاہ عالم کی درگاہ پر جاتا. ارے ان کا نام شاہ عالم نہیں ہے میرے دوستو, ان کا نام شاہ عالم, کہو نا زور سے, ان کا نام ہے محمد سید. کیا نام ہے؟ محمد سید. یہ شاہ عالم کیسے بن گئے؟ ارے شاہ عالم کا ترجمہ معلوم ہے؟ دنیا کا بادشاہ. شاہ مانے بادشاہ, عالم مانے دنیا, اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دنیا کا بادشاہ ہے. ارے کہو یہ دنیا کا, یہ شاہ عالم. ان کے ابا نے ان کو نام نہیں دیا, ان کے دادا نے ان کو نام نہیں دیا. ارے میرے دوستو کتاب اٹھا کر دیکھو, یہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے تھے. رات کو سوئے تھے, خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی نے فرمایا اے محمد سید, نام ان کا محمد سید تھا. کہا ہمارے نبی نے فرمایا محمد سید تیری عبادت مجھ کو پسند آ گئی, آج سے میں کہتا ہوں خدا تجھ کو شاہ عالم بنانے والا ہے. خدا تجھ کو شاہ عالم بنانے والا ہے, دنیا کا بادشاہ بنانے والا. یہ محمد سید رحمت اللہ علیہ, انہوں نے خواب میں نبی کے مبارک پاؤں کو پکڑ لیا. نبی کے مبارک پاؤں کو پکڑ لیا اور کہا آپ نے کہہ دیا لیکن دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے تو مجھے کہہ دیا کہ تو دنیا کا بادشاہ ہے, لیکن دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ ارے ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا اے سید محمد, نبی کی زبان سے نکل گیا شاہ عالم. نبی زمین پر بولتا ہے, آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے کہا اے سید محمد, اے شاہ عالم, اٹھ اپنے ابا کی خدمت میں جا. ابھی اٹھ اپنے ابا حضرت قطب عالم کی خدمت میں جا. شاہ عالم رحمت اللہ علیہ اٹھے. بھائی اب تو کیا نام ہو گیا؟ اور کس نے نام دیا؟ اللہ کے رسول صاحب. اب تو اٹھے. ارے میرے دوستو سننا, حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ راتوں رات اٹھے, اور نبی کا حکم تھا کہ اپنے ابا کے پاس جا. چنانچہ راتوں رات اپنے ابا کے خانقاہ میں گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, ابا نے دروازہ کھولا. ابا نے دروازہ کھولتے ہی کہا ارے میرا بیٹا تو تو شاہ عالم بن گیا. ابا نے دروازہ کھولتے ہی کہا بیٹا تو تو شاہ عالم بن گیا. کہا ابا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جس راستے سے تجھے پتا چلا, اگر بیٹے کو پتا چل سکتا تو کیا باپ کو پتا نہیں چل سکتا؟ شاہ عالم بن گئے, نبی کی زبانی شاہ عالم بن گئے. ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا بیٹا اب تیرا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے, اب نبی تیرے خواب میں آ گئے, نبی نے تجھ کو دنیا کا بادشاہ کہا, اب میرے پاس نہیں. اب ایک بہت بڑا اللہ کا ولی ہے دہلی میں, بہت بڑا اللہ کا ولی ہے دہلی میں, جو خواجہ نظام الدین کے خلیفہ ہے, حضرت بارک اللہ چشتی. نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی کسی کو یہ نام یاد نہیں ہوگا. ہم کو تو کہو کہ بھائی چلا چیخ تو پہلا نمبر, لیکن یہ سب کون جانے گا؟ یہ ہے کون میرے دوستو, ہے کون؟ قسم اللہ کی. میں نے کل ایک راز کی باتیں بتا دوں, مولے حبیب اجازت ہو تو بتا دوں. میں حضرت شاہ عالم کے بارے میں پہلے میں نے بہت پڑھا تھا, پھر زمانہ گزرتا گیا. اب جب مولانا حبیب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو یہیں پر آنا ہے تو پھر وہ بات تازہ ہو گئی. میں نے فوراً میری کتابیں کھولی کہ میں نے کسی زمانے میں لکھا ضرور تھا, اس لیے کہ میں پہلے بہت لکھتا تھا میرے دوستوں. میں نے اتنا لکھا. آج میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں, میں نے اگر آپ میری سب کتابوں کو دیکھو تو نہیں تو 9,500 ورق ہو چکے ہیں.
میں نے بہت لکھا. جیسے مولانا حبیب صاحب نے کہا, میں نے کتاب کو ٹٹولنا شروع کیا, مجھے مل گیا. لیکن میرے دوستوں اس وقت محبت تھی, اب محبت زیادہ ہو گئی. بھائی راز کی بات بتاتا ہوں, راز کی بات. قسم اللہ کی اپنی تعریف کرنا نہیں چاہتا, اللہ حاضر ناصر تعریف کرنا نہیں چاہتا. رات کو 2 گھنٹے تک میں شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتا گیا. آج فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا تو میں نے شاہ عالم کو دیکھا, دائیں طرف صدیق اکبر کو اور بائیں طرف عمر فاروق کو بیٹھا ہوا دیکھا. میرے دوستو, اس سے مجھ جیسے نالائق کو یہ سبق مل گیا کہ شاہ عالم یہ دنیا کا بادشاہ ہے اور رہے گا. اس لیے کہ سب کی زبان غلط ہو سکتی لیکن ہمارے آقا کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. میرے دوستو ابھی تو میں آ رہا ہوں, میں نے بہت پڑھا, اس پر میں آ رہا ہوں. میرے دوستو یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ان کے ابا کے پاس گئے. ابا نے کہا تو شاہ عالم بن گیا, تو دنیا کا بادشاہ بن گیا, اب دہلی جا, نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شیخ بارک اللہ چشتی ان کی خدمت میں جا. چنانچہ راتوں رات انہوں نے سفر شروع کیا. یہ کہاں پر گئے؟ دہلی گئے. خواجہ نظام الدین کے خلیفہ کے پاس گئے, شیخ بارک اللہ چشتی کے پاس گئے. اور میرے دوستو جیسے شیخ بارک اللہ چشتی کے پاس گئے ان کی نظر پڑی, کہا او بھائی تو آ گیا, میں تو کہتا ہوں دنیا کا بادشاہ آ گیا. تو انہوں نے وہی سوال کیا, اے شیخ بارک اللہ میں تو تمہارا خادم بن کر آیا, آپ مجھ کو شاہ عالم کہتے ہو, میں تو تمہارا خادم بن کر آیا, میں تو تمہاری جوتی سیدھی کرنے آیا. شیخ بارک اللہ نے کہا نہیں, تو میری جوتی سیدھی نہیں کرے گا, قسم اللہ کی تیری جوتی میں سیدھی کرتا رہوں گا. اس لیے کہ جس کو نبی دنیا کا بادشاہ کہے تو وہ بادشاہ ہے, تو ہم سب اس کے غلام ہیں. میرے دوستو اب سننا, شیخ بارک اللہ کے پاس 6 مہینے رہے. کتنے مہینے؟ 6 مہینے رہے. اور چشتیہ سلسلے کو ایسا پروان چڑھایا کہ جب وہاں سے آنے لگے, یہ احمد آباد کے 3 دروازے ہے نا بھائی, احمد آباد کے 3 دروازے سنتے جانا, میں احمد آباد کا نہیں ہوں لیکن بتا رہا ہوں. یہ احمد آباد کے 3 دروازے میں جب بیچ کا دروازہ ہے, بیچ کا دروازہ ہے, جب شاہ عالم رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ مریدوں کو لے کر آ رہے ہیں, جب یہ تیسرے 3 دروازے کے بیچ دروازے پر آئے, وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. وہاں کون بیٹھا تھا؟ ایک فقیر جو پاؤں سے لنگڑا تھا, آنکھ سے اندھا تھا اور زبان سے گونگا تھا. ایک فقیر بیٹھا تھا دروازے پر, احمد آباد کے 3 دروازوں میں بیچ کے دروازے پر وہ فقیر بیٹھا تھا جو پاؤں سے لنگڑا تھا, آنکھ سے اندھا تھا, زبان سے گونگا تھا. جب شاہ عالم آئے اور اپنی نظر اس فقیر پر ڈالی ہے, وہ فقیر کھڑا ہو گیا, اس کا پاؤں بھی صحیح, آنکھ بھی صحیح, اور اس نے زور سے نعرہ لگایا, احمد آباد والوں مبارک ہو, دنیا کا بادشاہ ہمارے بیچ میں آ گیا ہے. اس نے نعرہ لگایا, احمد آباد والوں خوش ہو جاؤ, شاہ عالم ہمارے بیچ میں آ گیا. میرے دوستو جو شاہ عالم ہوگا اور نبی کی زبان سے ہوگا, اور جب ہم اس کے سامنے بغیر داڑھی کے جاتے ہوں گے تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی. چلے جاتے ہیں ہم لوگ, ہاں چلو 12 دن جائیں گے, 15 دن لگیں گے, گئے اندر. ارے میرے دوست کم از کم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ, بغیر داڑھی کے ان کے سامنے جاتا ہے, وہ چہرہ پھیر کر کہتا ہوگا کہ اب تک تجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا تو میری ذات تجھ کو کب پسند آئے گی. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نعرہ تو اس پر لگنا چاہیے تھا, ارے نعرہ تو اس پر لگنا چاہیے تھا. یہ اصل بات ہے میرے دوستو, کسی اللہ کے ولی کو خوش نہ کر سکو تو نہ کرو. ارے سنو احمد آباد والے, کان کھول کر سنو, دل کی آنکھیں کھولو, کسی اللہ والے کو خوش نہ کر سکو مت کرو, اس لیے کہ اس کو تو اللہ خوش کر رہا ہے, ہماری خوشی کی ضرورت نہیں. لیکن اس کو ناراض کیوں کرتے ہو, ناراض کیوں کرتے ہو؟ میرے دوستو یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں. ایک بات آپ اگر اجازت دو تو ایک بات اور بتاؤ نا بھائی, یہیں بتا رہا ہوں, اللہ قبول فرمائے. اب میں تو دعا کرتا ہوں, آج صبح سے ایک دعا کرتا ہوں, جب سے خواب دیکھا ایک دعا کرتا ہوں, اللہ قیامت میں جہاں یہ کھڑے ہو وہاں ہم گنہگاروں کو بھی کھڑا کر دینا. اس لیے کہ جو صدیق اور عمر کے بیچ میں ہوگا, قسم اللہ کی وہ جنتی ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے؟ یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ. عجیب و غریب بات میرے دوستو, جانا آسان ہے, نبھانا بہت مشکل ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کسی بیان والے کو بیان کی دعوت دینا بہت آسان ہے. مولانا حبیب صاحب کو پوچھو, کسی بھی بیان والے کو دعوت دینا ہو, ہلو 12 تاریخ کو آؤ گے؟ آؤں گا. لیکن اب سے لے کے 12 تاریخ تک جو سکرات کا عالم رہتا ہے کہ آئے گا, اور آئے گا تو بارش ہوگی, بارش ہوگی تو کیا ہوگا, اور آئے گا تو کوئی نخرے تو نہیں کرے گا.
अरे होता कि नहीं? किसी को भी दावत देना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। जब हम जैसे नालायकों को निभाना मुश्किल है तो अहमदाबाद वालों शाह आलम को निभाना और भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ये दाढ़ियां मत काटो भाइयों, ये दाढ़ियां मत काटो। और फिर धूम धड़ाके से अंदर जाता है, कब्रिस्तान खानका के अंदर धूम धड़ाके से अंदर चला जाता है। ओ शाह आलम की दरगाह पे गया, शाह आलम की दरगाह पे गया। अरे अल्लाह का वली, जरा तो सोच, जिसकी दरगाह पे गया वो वलियों का वली है। अगर तेरे से तवज्जो हटा दिया होगा ना यहां पर, तो कयामत में नबी भी तवज्जो हटा देंगे। ये कोई मामूली नहीं है मेरे दोस्तों, ये मामूली नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूं अहमदाबाद वालों, ये शाह आलम का वो मकाम है जो नबियों में हजरत ईसा का मकाम था। अरे कहो ना नारे तकबीर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, इनके अब्बा, इनके वालिद माजिद हजरत कुतुब आलम, हजरत कुतुब आलम बूढ़े हो गए अपनी एक झोपड़ी में, खानका में, अल्लाह अल्लाह। एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज, इनके अब्बा की बात कर रहा हूं, फिर से याद रखना, इनके अब्बा हजरत कुतुब आलम, साथ में कहो हजरत कुतुब आलम, कह दो हजरत कुतुब आलम। अल्लाह इनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए, अल्लाह इनके सदके हमको जन्नत नसीब फरमाए। इनके अब्बा हजरत कुतुब आलम फजर की नमाज पढ़ के अपने मुसल्ले पर बैठे थे, किसी ने दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खोला तो इनके पुराने दोस्त मलिक सैफुद्दीन। अब भाई दोस्त को दोस्त मिले तो कितना अच्छा लगता। हजरत कुतुब आलम खड़े हो गए, ओ दोस्त बड़े जमाने के बाद आया और सुबह सवेरे मेरी याद आ गई। लेकिन वो मलिक सैफुद्दीन धाड़े मार के रो रहे। हजरत कुतुब आलम ने कहा दोस्त सुबह सुबह में आया और रोता। कहा मेरा एक बच्चा अभी 8 महीने का हुआ था, इंतकाल हो गया। कहा इंतकाल हो गया, मैं अभी जनाजा घर में रख के आया हूं। तो हजरत कुतुब आलम ने कहा आऊं जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? अरे मैं आऊं और जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? वो मलिक सैफुद्दीन ने कहा इसके लिए नहीं बुलाया, इसके लिए तो हमारी मस्जिद का इमाम तैयार है, इसके लिए तो हमारी मस्जिद का इमाम तैयार, इसके लिए नहीं बुलाया। आओ और दुआ करो, तवज्जो डालो। मेरा बच्चा बड़ी तमन्नाओं से आया, आप तवज्जो डालोगे खुदा उसको जिंदा कर देगा। क्या कहा हजरत कुतुब आलम ने? क्या कहा? ना भाई सैफुद्दीन, दोस्त थे ना, कहा भाई सैफुद्दीन बूढ़ा हो गया, अब दुआ में इतनी हिम्मत नहीं और तवज्जो में इतनी जान नहीं। जा मेरे बेटे के पास, जा मेरे बेटे शाह आलम के पास चला जा। और मैं कसम खाकर कहता हूं उसकी तवज्जो मेरी तवज्जो से भी आगे बढ़ चुकी है। अब वो मलिक सैफुद्दीन, सुनना, मलिक से भाई किसी को अपने बच्चे की जान बचानी हो, जो बच्चा मुर्दा पड़ा हो उसको, वो मलिक सैफुद्दीन दौड़ते दौड़ते दौड़ते, भाई वही फजर के बाद का वक्त था, शाह आलम की खानका में आए। शाह आलम की खानका का दरवाजा खिटखिटाया, अंदर गए और अंदर जाकर कहा कि हजरत हजरत मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, मेरा बच्चा मर गया, मैं आपके अब्बा का दोस्त हूं, मेरा नाम सैफुद्दीन है, मेरा बच्चा 8 महीने का मर गया, उसका जनाजा रखा, आप दुआ करो, तवज्जो डालो, मेरा बच्चा। शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ओ भाई जिंदगी और मौत मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, मेरी तवज्जो से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जिंदगी देने वाला भी अल्लाह ही, मौत देने वाला भी, मेरी तवज्जो से कुछ नहीं होगा, मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा। जा अपने बच्चे को जाके दफन कर दे। ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जा अपने बच्चे को दफन कर दे, वो कयामत में तेरे लिए गवाही देगा, जा दफन कर दे। तो सैफुद्दीन जिन्होंने सुना ना, हालांकि वो तो सुन के आए थे कि इनकी तवज्जो कुतुब आलम की तवज्जो से भी, अरे बात समझ में आ रही ना, वो सैफुद्दीन मलिक जो थे वो वापस गए, किनके पास गए? हजरत कुतुब आलम के पास गए और कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे ने तो ऐसा जवाब दिया कि मेरी दुआ से कुछ काम नहीं होगा, मेरी तवज्जो से कुछ काम नहीं होगा, जा तेरे बच्चे को दफन कर दे। तो हजरत कुतुब आलम खड़े हो गए, भाई वालिद थे, जलाल आया, खड़े हो गए, कहा जाओ मेरे बेटे शाह आलम को कहो। क्या कयामत में भी यही जवाब देगा? कयामत में भी यही जवाब देगा? कोई जहन्नम में जाता होगा तो कहेगा अरे उसके मुकद्दर में था तो जहन्नम में गया, उसके मुकद्दर में था तो जहन्नम में गया। अरे कयामत में यही जवाब देगा? अरे उसको कहो कयामत में सिफारिश करनी पड़ेगी और दुनिया में भी दुआ करनी पड़ेगी, कयामत में भी सिफारिश करनी पड़ेगी और दुनिया में भी दुआ करनी पड़ेगी। वो बेचारे सैफुद्दीन वो वापस दौड़ते दौड़ते शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, कहा कि तुम्हारे अब्बा का पैगाम है, बाकी मैं तो चला गया था, तुम्हारे अब्बा का पैगाम है, दुआ करो, तवज्जो डालो। जब कहा मेरे अब्बा का पैगाम, भाई बाप की कदर और कीमत भी होती थी। हजरत शाह आलम ने जब सुना कि मेरे अब्बा कुतुब आलम का पैगाम है, सीधे कमरे में गए, खिड़की बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर जारो कतार रोए, अरे रोते रहे रोते रहे रोते रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला, कहा ए सैफुद्दीन जा तेरा बेटा जिंदा हो चुका है।
जा तेरा बेटा जिंदा हो गया। वो सैफुद्दीन मलिक दौड़ते दौड़ते गए तो सारी घर की औरतों ने बच्चे को उठाया और बच्चा मुस्कुरा रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है। जैसे उनको ताज्जुब हुआ कि मेरा बच्चा मुर्दा जिंदा हो गया, पीछे मुड़े तो शाह आलम खड़े, कहते हैं मेरी ताकत नहीं, ये आंसू की ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, आपको बयान तो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर देना। चलो दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम।